بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسا ملک جو سورج کے طلوع ہونے سے پہچانا جاتا ہے، جو قدیم تلواروں کی چنکار، سادگی بھری زندگی اور جدید ٹیکنالوجی کا حسین امتزاج ہے۔ یہ ہے جاپان، ایک ایسا ملک جہاں ماضی کی عظمت اور مستقبل کی جھلکیاں ایک ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس حیرت انگیز دنیا کی طرف۔ جاپان مشرقی ایشیا میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ اس کے کل 4 بڑے جزائر ہیں: ہونشو، ہوکائیدو، کیوشو اور شیکوکو۔ جاپان میں تقریباً 6800 سے زائد جزائر ہیں، جن کا کل رقبہ 3,77,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 12,40,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا دارالحکومت ٹوکیو ہے۔ ٹوکیو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ گریٹر ٹوکیو کی کل آبادی 3,70,00,000 افراد پر مشتمل ہے اور صرف ٹوکیو شہر کی آبادی 1,40,00,000 افراد ہے۔ اس کی سرکاری زبان جاپانی ہے۔ مذہب بدھ مت اور شنتوازم ہے، مگر آج کل اکثریت لا مذہب ہے۔ جاپان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ سب سے پہلے لوگ آئنتو قوم آباد تھی، جو شمالی جاپان ہوکائیدو میں رہتی تھی۔ جاپان کا قدیم مذہب شنتو تھا، جو قدرتی قوتوں اور آباء و اجداد کی پوجا پر مبنی تھا۔ جاپان کے پہلے بادشاہ جمو کو دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، جسے جاپانی دیو مالا میں پہلا شہنشاہ مانا جاتا ہے۔ سن 1100 سے لے کر سن 1800 تک جاپان میں سامورائی طبقہ حاوی رہا۔ سامورائی ایک جنگجو طبقہ تھا جو بوشیدو یعنی عزت و وفاداری کے اصولوں پر چلتا تھا۔ حکومت شوگن کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جو فوجی آمر ہوتے تھے۔ مشہور شوگن خاندان ٹوکوگاوا شوگنیٹ، جنہوں نے تقریباً 250 سال تک حکومت کی۔ اس وقت کا دارالحکومت ایدو، جو موجودہ ٹوکیو شہر ہے۔ 1868 میں میجی انقلاب آیا اور جاپان نے مغربی دنیا سے سیکھنا شروع کیا۔ جاپان نے جدید فوج، ٹرین سسٹم، انڈسٹریز بنائیں اور تیزی سے طاقتور بن گیا۔ 1905 میں روس کو جنگ میں شکست دی اور ایک ایشیائی ملک کا یورپین طاقت پر پہلا غلبہ تھا۔ لیکن 1941 دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے امریکہ کے پرل بار پر حملہ کیا۔ اس نے جواب میں 1945 میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ جب دنیا 1939 میں جنگ کی لپیٹ میں آئی تو ایک خاموش لیکن پرعزم طاقت مشرق کی طرف ابھر رہی تھی۔ یہ تھا جاپان، ایک ایسا ملک جو نہ صرف اپنی بقا بلکہ برتری کا خواب لے کر میدان میں اترا تھا۔ جاپان کا مقصد واضح تھا: پورے ایشیا پر قبضہ کرنا، وسائل پر کنٹرول اور ایک عظیم سلطنت کی بحالی کرنا۔ جنگ سے پہلے ہی جاپان نے چین پر حملہ کر کے جنگی ماحول پیدا کر دیا تھا۔ 1937 میں نائجنگ شہر پر حملہ کیا اور لاکھوں چینی شہری جاں بحق کر دیے۔ ایکسس پاورز جرمنی اور اٹلی کے ساتھ اتحاد بنا اور جاپان دنیا کی تیسری بڑی فوجی طاقت کے طور پر سامنے آیا۔ دسمبر 1941 صبح کے وقت امریکی بحریہ خواب غفلت میں تھی کہ اچانک جاپانی جنگی طیاروں نے آسمان کو چیرتے ہوئے پرل ہاربر حملہ کر دیا۔ جس حملے میں تقریباً 2400 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہو گئے، درجنوں جنگی جہاز تباہ ہو گئے اور اس طرح امریکہ اس جنگ میں کود پڑا۔ یہ تھا جاپان کا سب سے بڑا جرأت مندانہ مگر خطرناک فیصلہ، جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ 1942 سے 1944 بحر الکاہل کی جنگ۔ جاپان نے مشرقی ایشیا میں طوفانی پیش قدمی کی، جس میں فلپائن، ملائیشیا، انڈونیشیا، برما، ہانگ کانگ سب پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جون 1942 مڈ وے کی جنگ میں امریکہ نے جاپان کو کاری ضرب دی۔
اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اگست 1945 صبح 8:15 پر ایک ایٹمی دھماکہ جو انسانیت کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ فوری طور پر 70,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے، شہر مکمل تباہ ہو گیا، بچوں کے چہروں پر جلنے کے نشانات، ماؤں کی گودیں خالی، انسان دیواروں پر سائے بن گئے۔ 9 اگست 1945 دوسرا ایٹمی دھماکہ اور مزید ہزاروں لاشیں، مزید چیخیں، مزید خاموشی۔ یہ تاریخ کی وہ رات تھی جب زمین پر انسانیت روئی اور آسمان پر آگ برسی۔ 15 اگست 1945 میں جاپانی شہنشاہ ہیروہیتو نے پہلی بار قوم سے ریڈیو خطاب کیا اور یہ الفاظ کہے، ہم نے جنگ ہار دی ہے، اب ہمیں امن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ 2 سپٹمبر 1945 میں جاپانی جرنلز نے دستخط کیے اور دوسرے جنگ عظیم کا اختتام ہو گیا۔ جنگ کے بعد راکھ سے دوبارہ اٹھنے والی قوم، پورا جاپان تباہ تھا، شہر ملبے میں، معیشت ختم، لاکھوں لوگ بے گھر، لیکن جاپانیوں نے شکست کو موقع میں بدلا۔ تعلیم، صفائی، ٹیکنالوجی، وقت کی پابندی اور اجتماعی نظم و ضبط، اور کس طرح دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنا۔ جنگ نے جسم جلا دیے مگر حوصلے نہیں۔ یہ ہے جاپان، ایک زندہ معجزہ جو ماضی کے ملبے پر مستقبل کی عمارت کھڑا کر چکا ہے۔ جنگ کے بعد جاپان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، مگر جاپانی قوم نے ہمت نہ ہاری۔ 1950 کے بعد جاپان نے تعلیم، ٹیکنالوجی اور انڈسٹری پر توجہ دی۔ آج جاپان دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ جاپان ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ ٹوکیو، اوساکا، ہیروشیما اور یوکوہاما جیسے شہر عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ شنکانسن بلٹ ٹرین 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ روبوٹکس، آٹو موبائل اور الیکٹرانکس میں دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، جن میں سونی، ٹویوٹا، ہونڈا، کینن جیسے بہترین قسم کی کمپنیز شامل ہیں۔ جاپانی کھانے جیسے سوشی، رامن اور ٹیمپورا پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ لباس میں کیمونو اب بھی خاص تقریبات میں پہنا جاتا ہے۔ جاپانی ادب اور سادگی کی علامت ٹی سرمنی، چائے کی تقریب ہے۔ شینتو اور بدھ مت دو بڑے مذاہب ہیں۔ شیرینز لوگ دیوتاؤں کے لیے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں۔ جاپانی تہواروں میں چیری بلاسم دیکھنا اور اوہون، آباء و اجداد کی روحوں کا استقبال شامل ہے۔ جاپان کی شرح خواندگی تقریباً 99% ہے۔ اس کی جی ڈی پی 4.2 ٹریلین امریکی ڈالر ہے۔ جاپان کا آئین جنگ کی اجازت نہیں دیتا، مگر یہ دنیا کی جدید ترین فورسز میں شامل ہے۔ جاپان دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ جاپان نے دنیا کو سکھایا کہ تباہی سے کیسے ترقی کی جا سکتی ہے۔ جاپانی قوم میں وقت کی پابندی، محنت، صفائی اور نظم و ضبط کو مذہب کا درجہ حاصل ہے۔ آج جاپان دنیا بھر کے لیے ایک امن، تہذیب اور ترقی کی علامت ہے۔ جاپان میں وقت پر پہنچنا صرف عادت نہیں بلکہ احترام اور ادب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 1 منٹ بھی تاخیر سے پہنچے تو وہ اکثر معذرت خواہ ہوتا ہے، چاہے وجہ ٹریفک ہو یا موسم۔ شنکانسن جاپان کی بلٹ ٹرینز سال میں صرف چند سیکنڈز تاخیر سے چلتی ہیں۔ اگر ٹرین 1 منٹ لیٹ ہو تو عملہ باقاعدہ معافی کا اعلان کرتا ہے۔ 2017 میں صرف 20 سیکنڈ پہلے روانگی پر ٹرین کمپنی نے معافی طلب کی تھی۔ جاپانی ملازمین اکثر دفاتر شروع ہونے سے 10 سے 15 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ دیر سے آنے والا ملازم شرمندہ ہوتا ہے اور اسے تنبیہ یا سزا مل سکتی ہے۔ بچے روز اسکول خود آتے ہیں، مقررہ وقت پر، اور کوئی نگران یا گاڑی نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچوں کو بھی ٹائم ٹیبل اور خود نظم سکھایا جاتا ہے۔ کوئی پلمبر، ڈلیوری یا میٹنگ ہو، وقت منٹوں میں طے ہوتا ہے اور بالکل اسی وقت پر پہنچا جاتا ہے۔ اگر تاخیر ہو تو فوری اطلاع دی جاتی ہے۔ جاپانی گھڑیوں میں سیکنڈز بھی معنی رکھتے ہیں۔ گھڑیوں اور ٹائم ٹیبل میں صرف 10:30 نہیں بلکہ 10:32 جیسے مخصوص وقت دیے جاتے ہیں اور سب اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جاپان نے 1947 میں ایک نیا آئین بنایا جس کا آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے کہ جاپان کسی بھی ملک پر حملہ کرنے یا فوجی طاقت سے تنازع حل کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اسی لیے جاپان نے ایٹمی ہتھیار بنانے یا رکھنے کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ اگرچہ جاپان کے پاس فوجی ایٹم بم نہیں ہے، لیکن جاپان ایک ایٹمی ٹیکنالوجی میں ماہر ملک ہے۔
मुल्क भर में तकरीबन 33 से 40 तक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं। प्लूटोनियम, यूरेनियम जापान के पास बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है, जो अगर चाहे तो चंद महीनों में एटम बम बना सकता है। इसीलिए जापान को लेटेंट न्यूक्लियर पावर कहा जाता है, यानी वो मुल्क जो खुद एटम बम नहीं रखता मगर बना सकता है। जापान की हुकूमत ने 3 असूल इख्तियार किए, ना खुद बनाएगा, ना रखेगा, ना किसी और मुल्क से लेगा, जिनको 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स कहा जाता है। जापान और अमेरिका का बाकायदा दिफाई मुआहिदा है। जापान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अमेरिका के पास है। जापान में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। अगर कोई जापान पर हमला करता है तो अमेरिका उसे अपने दिफा की तरह लेगा। दिलचस्प हकीकत यह है कि सुपर न्यूक्लियर पावर जापान तकनीकी तौर पर बन सकता है। अगर जापान कल फैसला करे कि एटम बम बनाना है तो अंदाज़ा है कि तकरीबन 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल एटमी ताकत बन सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी, रिएक्टर्स, साइंसदान, प्लूटोनियम मवाद सब मौजूद है। लेकिन वो इखलाकी बुनियाद पर और हिरोशिमा और नागासाकी के सानियात की वजह से ऐसा नहीं करता। जापान का 73% हिस्सा पहाड़ी इलाका है, जिसकी वजह से वहाँ ज़राअत कम और शहरियत मुनज़्ज़म है। माउंट फूजी सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये पहाड़ 3776 मीटर बुलंद है। जापान रिंग ऑफ फायर पर वाक़या है। यहाँ ज़लज़ले और आतिशफ़िशां बहुत आम हैं। जापान में तकरीबन 118 फ़ाल आतिशफ़िशां मौजूद हैं। मौसम शुमाल में सर्दी, जनूब में गर्मी। पूरे मुल्क में 4 खूबसूरत मौसम होते हैं। जापान में चेरी ब्लॉसम के दरख्त हर साल बहार में फूल खिलाते हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जापान में एक आइनी बादशाहत है। मौजूदा शहनशाह नारुहितो है, सिर्फ अलामती हैसियत रखते हैं। असल इख्तियारात मुंतखब वज़ीर आज़म के पास होते हैं। जापान के आइन की ख़ास बातें। अमन पसंद आइन आर्टिकल 9 के तहत जापान किसी भी मुल्क पर पहल करके हमला नहीं कर सकता। सेल्फ़ डिफेंस फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफवाज में शुमार होता है। जराइम की शरह दुनिया में सबसे कम है। कानून और सफाई जापानी सकाफ़त का हिस्सा बन चुका है। तालीम 100% तक लाजमी है। बच्चों को सख्त असूलों पर तरबियत दी जाती है। जापान में तकरीबन 5.5 लाख वेंडिंग मशीन्स हैं। हर चीज़ खुदकार है। जापान में रात को शोर करना गैर इखलाकी तस्वर किया जाता है। टॉयलेट टेक्नोलॉजी दुनिया की जदीद तरीन है। गर्म सीट, पानी का दबाव, खुशबू वगैरह। हर साल जापान में हज़ारों ज़लज़ले आते हैं, मगर इमारतें ज़लज़ला प्रूफ होती हैं। जापानी लोग सफाई और माहौल को इबादत समझते हैं। कोई कचरा ज़मीन पर फेंकना गुनाह जैसा समझा जाता है। साइलेंट मोड कल्चर। जापान में फ़ोन पर बातचीत अवामी मुकामात पर मयूब समझी जाती है। गैर मुल्की सयाहों के लिए ख़ास रियायती पास। एक कार्ड से पूरे जापान में बुलेट ट्रेन, मेट्रो बसेस, हाइपरडिया ऐप, गूगल मैप्स और तमाम रूट्स, औकात, प्लेटफार्म, किराया, हर चीज़ मोबाइल पर दस्तयाब होती है। छोटे मगर साफ़ सुथरे कमरे क़याम के लिए कैप्सूल होटल्स दस्तयाब होते हैं। टोक्यो और ओसाका में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होटल्स मौजूद हैं। एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशन, होटल, रेस्टोरेंट्स, हर जगह अंग्रेज़ी ज़ुबान में मालूमात दस्तयाब होती हैं। टूरिस्ट इन्फो डेस्क अक्सर अमला अंग्रेज़ी बोल सकता है और हर स्टेशन पर होता है। गूगल ट्रांसलेट की इजाज़त। जापानी लोग खुद ऐप निकाल कर तर्जमा करते हैं ताकि आपको समझ सकें। टॉयलेट्स हर जगह जदीद, साफ़, मुफ्त और बच्चों माजूरों के लिए भी दस्तयाब होते हैं। फ्री वाईफाई, स्टेशन कैफ़े, म्यूज़ियम, पार्क्स सब जगह दस्तयाब होता है। साइन बोर्ड्स, तमाम हिदायत जापानी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में मौजूद होती हैं। दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। हलाल रेस्टोरेंट ऐप्स। मखसूस ऐप से करीबी हलाल खाना तलाश कर सकते हैं। वेजिटेरियन, सिटी फूड्स, नूडल्स, चावल, हर जायके के लिए कुछ न कुछ 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर्स, जहां सस्ता और साफ़ खाना दस्तयाब होता है। सयाहों के लिए टैक्स फ्री ख़रीदारी की सहूलत मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरे, कपड़े, सब कुछ जदीद और आला मेयार का। बड़े स्टोर पर टैक्स फ्री काउंटर्स मौजूद होते हैं। एक दिलचस्प वाक़या। हिरोशिमा के बाद बच जाने वाले उस्ताद का हौसला।
اگست 1945 جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ نے جب ایٹمی میزائل گرایا تھا، پورا شہر تباہ ہو گیا، ہزاروں لوگ پلک جھپکتے جل کر راکھ بن گئے۔ ایک قیامت خیز منظر تھا۔ لیکن ایک استاد یاماموتو سن جو اسکول کے قریب ہی رہتے تھے، بم گرنے کے وقت شدید زخمی ہوئے۔ ان کا چہرہ، ہاتھ اور کپڑے جل چکے تھے۔ ان کے اسکول کے زیادہ تر بچے اور اساتذہ جاں بحق ہو چکے تھے۔ لیکن اگلے دن صبح جب لوگ ملبے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، تب کچھ بچے ایک جگہ جمع دیکھے گئے۔ وہاں وہی زخمی استاد موجود تھے جنہوں نے زخمی جسم کے ساتھ بورڈ پر گنتی اور حروف تہجی لکھنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ اتنی تباہی کے بعد بھی یہ شخص بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب بھی پڑھانا ضروری ہے، تو انہوں نے کہا، ہم سب کچھ کھو چکے ہیں، اگر یہ تعلیم بھی کھو دیں تو دوبارہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ واقعہ جاپانی قوم کی علم، حوصلہ اور دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت کا نشان بن چکا ہے۔ آج بھی ہیروشیما میوزیم میں ان استاد کی تصاویر اور یہ جملہ محفوظ ہے۔ یہ تھی جاپان کی مکمل اور دلچسپ معلومات۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔